بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل تک جو باتیں آپ نے سنی اس میں کچھ ضروری باتیں تو آپ حضرات کے سامنے آئی گی، کچھ باتیں جو ہیں ایسی ہیں جو احادیث کے ضمن میں بھی بیان ہوتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ کتاب شروع ہوئی ہے، اور میں نے یہ کل کہا تھا کہ اس کی یہ سند جو آئی ہے شیخ ابو الفتح سے لے کر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ سند امام ترمذی کی نہیں ہے، انہوں نے اس میں یہ درج نہیں کی، بلکہ یہ بعد میں اس کو درج کیا گیا ہے، یہ بھی اصل کتاب سے علیحدہ ہے۔ جیسے یہاں ہندوستان کے علماء نے اس نسخے کو ترتیب دیتے وقت جو یہاں کی سند اس کی ہے، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ سے لے کر شیخ عمرو بن تبرزت البغدادی تک، انہوں نے اس سند کو کتاب کے اوپر لکھا ہے۔ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کا اس میں اضافہ ہے اصل ترمذی سے۔ اسی طریقے سے یہ سند بھی علیحدہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اصل ترمذی کا حصہ نہیں ہے۔ اصل ترمذی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے پھر ابواب طہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لکھا ہے۔ اور پھر اپنی سند سے جو ان کے پاس اس سلسلے میں احادیث ہیں وہ انہوں نے بیان کی۔ یہ عمر بن تبرزت البغدادی نے یہ لکھی ہے یہ سند اصل، اکبر نے شیخ ابو الفتح عبد الملک، اور وہ عمر بن تبرزت البغدادی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے لے کر، اسی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا یہ سند کا تیسرا حصہ ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ جب اس نے اپنی شاگردوں کو پڑھایا تو مجھے جو ہے یہ کتاب اس سند سے امام ترمذی سے وصول ہوئی ہے، حاصل ہوئی ہے، اس وجہ سے اس نے یہ سند لکھی ہے جس کو آپ کل پڑھ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ سند کو پہنچا کر محبوبی تک، پھر محبوبی یہ کہتے ہیں کہ اکبرنا ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ الترمذی الحافظ۔ تو اصل کتاب جو ہے ابواب الطہارت سے شروع ہوئی، یعنی بسم اللہ کے بعد ابواب الطہارت۔ بسم اللہ کا دستور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی دور سے رہا ہے۔ قرآن پاک کو بھی جو لکھا گیا ہے تو سورتوں کے شروع میں فصل میں یہ لکھا جاتا تھا، فصل کرنے کے لیے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ پھر اس سورت کا جز ہے یا صرف فصل کے لیے آیا ہے، تو یہ ایک لمبی بحث ہے۔ یہ وہیں پر جہاں تفسیر کی بحث آتی ہے تو وہیں پر اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا الگ نقطۂ نظر ہے، احناف کا الگ نقطۂ نظر۔
لیکن اس کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے. اور اس سلسلے میں ایک قولی حدیث بھی ہے، یہ تو فعل ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، خطوط کے اوپر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے اور قرآن پاک کے اندر بھی لکھواتے تھے. اس کے علاوہ قولی حدیث بھی ہے کہ کل امر ذی بال، جو بار بار تم نے پڑھی ہوگی، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ تعالیٰ کو اختہ وقت. لیکن اس روایت میں الفاظ کے اعتبار سے، سند میں نہیں ہے، سندیں بھی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے اس میں یہ اضطراب ہے. ایک روایت میں آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، ایک روایت میں آیا کل امر ذی بال لم یبدأ بذکر اللہ، ایک روایت میں آیا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ. اب بعض نے اس اضطراب کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دے دیا ہے اور غیر اہم قرار دے دیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اصل یہ تینوں الفاظوں کا ماحصل ایک ہی ہے. اور وہ جو کتاب العلم کے اندر تم نے پڑھا ہے کہ روایت بالمعنی کا معاملہ مسئلہ بھی جو ہے احادیث کے اندر زیر بحث رہا ہے، تو اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ روایت جو بھی ہے اصل الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائے، لیکن راویوں نے اس کو جو ہے اس کے ماحصل کو ذکر کیا ہے، اور ماحصل تینوں کا ایک ہی ہے. یعنی اللہ کا نام سے، اور اللہ کا نام یا اللہ کا ذکر، بلکہ زیادہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے شروع، یاد سے جو ہے ہر کام کو شروع کرنا چاہیے جو اہم کام ہو. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے ویسے اہتمام آدمی کر لے، ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ کے ذکر کو شامل کر لے تو یہ زیادہ برکت کا باعث ہے. لیکن بہتر تو یہ ہے کہ اس کا اہتمام کر لے آدمی اہم کاموں کے اندر. جو اہم کام ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بسم اللہ سے ہی یا اللہ کے نام سے یا اللہ کے ذکر سے شروع کر لے. چاہے اللہ کے تعریف کا کوئی جملہ کہے، چاہے اللہ کے ذکر کا کوئی جملہ کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، یہ بھی اللہ کی ذکر میں شامل ہے، یا بسم اللہ کہے. لیکن عام طور کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور قرآن پاک کے تمام فصل سور کے لیے یہ بار بار بھی آیا ہے. اس وجہ سے زیادہ معروف جو ہے بسم اللہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اشرو بسم اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب رحمان الرحیم، کیونکہ جو بھی کام ہے انسان کے بس میں جو کام انسان کر سکتا ہے تو اس کو اس کی قدرت، یعنی انسان اس پر جو قادر ہوتا ہے یا انسان سے وہ کام انجام پاتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کی توفیق جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا ہی ایک نتیجہ ہے. اس وجہ سے اس کے ساتھ رحمان الرحیم کو بھی جوڑ دیا گیا ہے. اللہ کی رحمت شامل حال نہ رہے، اللہ کی توفیق شامل حال نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساعدت، ان کی مدد، ان کی توفیق اگر بندے کی شامل حال نہ رہے تو بندہ
کسی بھی کام کو انجام دینے پر قادر نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے یہ تینوں الفاظ جو حدیث کے اندر آئے ہیں ان کا ماحصل ایک ہی ہے. بس اس وقت اللہ کا نام لے لیا جائے، چاہے بسم اللہ کہہ کر، چاہے اور کوئی لفظ جو اس کے طرف مشیر ہو. پھر ابواب الطہارہ. ابواب یہ باب کی جمع ہے، اور عام طور اس کو جب فقہا بھی لکھتے ہیں یا دوسرے محدثین نے اپنی کتاب کے اندر اس کو درج کیا ہے تو وہ کتاب الطہارہ لکھتے ہیں. ابواب جب لایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مختلف ابواب جو طہارت کے متعلق ہیں، کیونکہ اس کی اضافہ طہارت کی طرف کی گئی ہے، اس وجہ سے طہارت کے متعلق جتنے بھی ابواب ہو سکتے ہیں تو ان کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور کتاب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مختلف النوع کے مسائل ہوں. اس وجہ سے ابواب الطہارہ اور کتاب الطہارہ کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے. تو گویا کہ ایک نسبت ہے ابواب اور کتاب کے اندر، ایک نسبت ہوتی ہے باب اور فصل کے اندر. باب اور کتاب کے اندر یہ نسبت ہے کہ باب کے اندر ایک نوع کے مسائل آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جو ہے جنس کے حکم میں ہے. جیسے حیوان ہم کہتے ہیں تو یہ ایک جنس ہے، تو اس کا اطلاق ہر زندہ شے پر ہوتا ہے. اور جب انسان کہتے ہیں یا فرس کہتے ہیں یا بکر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس جنس کی ایک نوع ہے، کیونکہ جنس وہی کہلاتا ہے جو مختلف مختلف الانواع پر جو ہے مشتمل ہو. اچھا، جب ابواب اور کتاب کا تقابل کیا جائے تو اس میں کتاب بطور جنس کے ہوگا اور اس کے نیچے باب ہوگا اس کے نوع اس کے تحت. عام طور ایسا ہی ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں بھی، اور بعض احادیث کی کتابوں کے اندر بھی اسی قسم کے الفاظ آئے ہیں، کتاب الطہارہ پھر اس کے نیچے باب. لیکن جب ابواب الطہارہ کہا گیا ہے تو یہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. تو اب چونکہ اس میں مختلف الانواع آ گئے ہیں تو اس وجہ سے جس میں مختلف الانواع پائے جائیں گے وہ بھی جنس کے حکم میں ہو جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب کا مفہوم ہے وہی ابواب کا بھی مفہوم ہے. اور جب فصل کا اور نوع کا تقابل کیا جائے تو نوع میں جو ایک جیسے، ایک اعتبار سے ایک جیسے مسائل کا ایک نوعیت کے جو اشیاء پر مشتمل ہو وہ نوع کہلائے گی. اچھا، اس سے اگر کسی ایک کی تخصیص کرنی ہو اس نوع میں سے تو اس وقت فصل آئے گا. تو فقہ کے یہاں فصل بھی ہوتا ہے، فصل فی البیع. اب وہاں کہیں گے
پہلے باب لائیں گے، مثلا باب فی المیاہ، تو باب چونکہ نوا میں بھی عمومیت پائی جاتی ہے، تو میاہ جو ہیں ماں کی جمع، میاہ جو ہے یہ مختلف پانیوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پانی اگرچہ ایک ہی نوا ہے لیکن اس کی جو ہے مختلف قسمیں ہیں، ماء السما ہے، ماء البیر ہے، ماء النہر ہے، ماء الراکد ہے وغیرہ۔ تو اس وجہ سے اس کے ایک قسم، ان میں سے ان قسموں میں سے ایک قسم کی جب تعین کرنی ہو تو اس وقت فصل کو لایا جاتا ہے۔ مثلا کہیں کہ فصل فی البیر، کنویں کے پانی کے فی ماء البیر۔ تو یہاں جو ہے ابواب الطہارہ یہ کتاب الطہارہ ہی کے مفہوم میں ہے، کیونکہ جمع لایا گیا ہے اور اس میں مختلف نوع کے جو ہے مسائل آ جائیں گے، بہت سارے انواع آ جائیں گے، تو اس وجہ سے وہی کتاب کا بھی مفہوم ہے اور وہی ابواب کا بھی مفہوم ہے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس میں مرفوع روایتیں آئیں گی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے کے طور پر تو دے دیے ہیں کہیں کہیں مرسل روایتوں کا حوالہ بھی، کیونکہ کہیں وہ مرسل اس کو روایت کیا جاتا، کہیں مرفوع، ایسا بھی آیا ہے، لیکن عام طور باب کے شروع میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے مرفوع روایتوں کے لانے کا اہتمام کیا ہے جو مسند کہلاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے، البتہ انہوں نے یہ ہے کہ منقطع اور مرسل روایتیں بھی انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن وہ سند کے ساتھ نہیں کی ہے، وہ تعلیق کی ہے، کہیں ترجمۃ الباب میں، کہیں جو ہے بطور استدلال کے انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن جو مرفوع روایتیں انہوں نے ذکر کی ہے وہ مسند ہی ذکر کی ہے، سند کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں یہ مرفوع روایتیں ہیں۔ اب چونکہ ابواب کہا تو اس وجہ سے اب اس کی ایک ایک باب کی تخصیص کر کے جو ہے اس کے مختلف ان نوع مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ بہت دور تک چلے گا۔ باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ یہ ترجمۃ الباب کہلاتا ہے۔ ترجمۃ الباب کا مطلب کیا ہے کہ وہی جو تم نے پڑھا ہوگا بخاری کے اندر کہ یہ عنوان ہوتا ہے، یعنی جو اس کے ذیل میں احادیث ہوتی ہیں تو ان کا جو حاصل ہوتا ہے تو اس حاصل کو محدثین عنوان کے اندر ترجمۃ الباب کے اندر ذکر کر لیتے ہیں۔ اچھا، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کا ہی کوئی ٹکڑا اس کو ترجمۃ الباب بنایا جاتا ہے، ایسا تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی کیا، دوسرے محدثین نے بھی کیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہ کیونکہ حدیث کا ٹکڑا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اسی کو ترجمۃ الباب بنا دیا۔ البتہ ہر ایک کے ترجمہ باب کے الگ الگ خصوصیات ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں وہ بڑے دقیق ہیں، وہ تو کبھی ایسے ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں کہ جس کا حدیث کے اندر اشارہ بھی نہیں ہوتا ہے، پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے وہاں شارحین کو بھی اور پڑھانے والوں کو بھی کہ آخر اس ترجمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت کیسے پیدا کریں، استعمال کیسے کریں، کیونکہ یہ ترجمۃ الباب ایک قسم کا دعویٰ ہوتا ہے
اور اس کے نیچے جو احادیث آتے ہیں وہ اس کی دلیل ہوتی ہے. تو لوگ جو سب آج مرجائے ہوئے ہو، پتہ نہیں کیا رات بھر کس کام میں مصروف تھے، کس عبادتوں کی، کن عبادتوں کے اندر مصروف تھے، سب کی جو ہے آنکھیں ایسی ٹمٹما رہی ہیں. خوشا رہا کرو، بیدار رہا کرو، تب بھی جو ہے تبھی تو مزہ آتا ہے کوئی بات بتانے میں، سمجھانے میں اور سننے میں. اور اگر تم ایسے جو ہے نا مطلب مرجھائے ہوئے بیٹھو گے تو پھر جو ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ پڑھنے کا اور نہ پڑھانے کا. تو سب سے مشکل ترجمۃ الباب جو سمجھا جاتا ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. اور اس پر بڑی لمبی باتیں ہوتی ہیں. اور ادھر سے پریشانی یہ ہے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختارات ہیں، مجتہدات ہیں. پھر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے، کون سا مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہے. بعض تراجم الباب جو ہے وہ تو آسان ہے، لیکن بعض جو ہے بڑے دقیق ہیں، حدیث میں اس سلسلے میں دور کا اشارہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ علامہ ابن حجر عسقلانی جیسے شخص نے بھی یہ کہا، لم عقف علیہ، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں ترجمۃ الباب اور حدیث کے اندر کیا مناسبت ہے، اس ترجمۃ الباب کو اس حدیث سے امام بخاری کیسے ثابت کرنا. اس نے بھی ہتھیار چھوڑ دی. لیکن اس کے بعد بھی کوشش ہوئی، بعض نے تو ان کو حل بھی کیا ہے. ہم جب پڑھتے تھے تو ایک گجرانوالا، یہ پاکستان کا ایک علاقہ ہے، تو وہاں سے ایک عالم آئے تھے، علامہ شمس الدین گجرانوالا. وہ دیوبند آئے تھے، علامہ کشمیری کے شاگردوں میں سے تھے. تو حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری کے گھنٹے میں مغرب کے بعد حضرت مولانا حضرت شاہ صاحب پڑھاتے تھے. تو انہوں نے جو ہے ان کا تعارف کرا کے ان کو ساتھ لایا تو اور اپنی جگہ بٹھا کر انہوں نے کہا کہ آج جو ہے یہ درس دے دیں. انہوں نے بہرحال کچھ تمہیدی کلمات کے بعد یہ کہا کہ میں کیا درس دے دوں گا، درس تو استاد دے دیں گے. وہ کس انداز سے کتاب کو پڑھاتے ہیں تو یہ وہ جانے. البتہ یہ ہے کہ بخاری کے اندر جو مشکل تراجم الباب ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو حل کرنے کی، اور ان مشکل مقامات کو میں نے اپنی کاپی پر نوٹ کیا ہے. تو لہٰذا تم یہ جگہ کھولو. اس نے اپنی کاپی کھولی اور یہ بتایا کہ فلاں صفحہ کھولو، تو فلاں صفحہ کھولا تو کہا یہاں دیکھو اب ترجمۃ الباب کے اندر اور حدیث کے اندر، یعنی دعویٰ کے اندر اور دلیل کے اندر کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، تو کیسے کہا جائے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے، وہ بتاتے تھے. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. اور علامہ اچھا وہ دارالعلوم دیوبند کے کچھ مدت استاد بھی رہے تھے، بعد میں وہیں چلے گئے گجرانوالہ. سب سے آسان ترجمۃ الباب جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو حدیث میں ظاہری مفہوم ہوتا ہے اس کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں، یا کہیں جو ہے حدیث کا ہی ٹکڑے کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں، جیسے یہاں کیا، یہاں ترجمۃ الباب حدیث کے ہی ٹکڑے کو بنائے. اب یہ چونکہ حدیث کا ہی ٹکڑا ہے تو اس وجہ سے حدیث ہی کے اندر اس کی تشریح سنو. البتہ یہاں اتنی بات سمجھو کہ یہ ایک ہوتا طہور تو کے جمعے کے ساتھ، ایک ہوتا طہور
بفتح الطاء. طہور جب کہیں گے تو اس وقت یہ مصدر ہوگا، اس کے معنی کے ہوں گے پاکی کرنا، حاصل مصدر کا ترجمہ ہوگا. اور اگر طہور کہیں گے تو طہور کی صورت میں یہ جو ہے ما یطہر بھی، وہ چیز جس سے جو ہے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. تو اس کا اطلاق اس وقت طہورین پر ہوگا، یعنی پانی اور مٹی پر، کیونکہ طہورین دو ہی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے علاوہ مٹی کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ بنا کے دیا. اور قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو لہٰذا یہ نجاست حکمی کے لیے، چاہے جو ہے حدث اصغر ہو چاہے حدث اکبر ہو، دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا کے دیا. اس وجہ سے اس کو طہورین کہا جاتا ہے. قتیبہ بن سعید جو جس سے روایت کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حدثنا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے بھی استاد رہے. ان کی سند سے بھی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایتیں کرتے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے روایتیں کرتے ہیں. اخبرنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب، یہ بھی اونچے درجے کے اچھے راوی ہے. پھر یہاں ہا آیا، یہ تحویل کی علامت ہے. یہ تحویل کی علامت ہے. اس کو تحویل بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو ہا بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کو مد کے ساتھ ہا بھی پڑھا جاتا ہے، مد کے ساتھ، تینوں طریقے. لیکن عام طور جو ہے اس کو ہا، جب پڑھیں گے سند کے اندر تو ہا پڑھیں گے. یہ لے لیا گیا ہے لفظ تحویل سے، یہ ہا تحویل کا ہے، کیونکہ تا اس میں زائد ہے، بیچ کا حرف لے لیا گیا. تحویل کے اندر جو ہے نا باب تفعیل کا، تو یہ تا جو ہے تفعیل کا ہے، اس وجہ سے یہ زائد حرف ہے. یہ ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے، انگریزی کے اندر ہی بہت زیادہ ہے. جیسے ہر ورڈ کا جو ہے اس کا شروع کا لفظ لیا جاتا ہے. جیسے انگریزی جو ہے نام لمبے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ٹی آر سی، مثلا ٹی آر سی، تو یہ کہتے ہیں. اصل تو ایک ہی لمبا ورڈ ہوتا ہے، تو اس لمبے ورڈ کو جو ہے ٹی آر سی اس طریقے سے. اور جب یہ اصطلاح عام ہو جاتے ہیں ٹی آر سی کس کو کہتے ہیں تو ہر ایک کے سمجھ میں آتا ہے سنتے ہی کہ یہ ٹی آر سی کس کو کہتے ہیں. ٹی آر پی بھی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ورڈ ہیں کہ جن کا شروع کا لفظ لیا جاتا ہے. لیکن عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی کو شروع کا بھی لفظ لیا جاتا ہے اور درمیان کا لفظ بھی لیا جاتا ہے، اور کہیں کہیں جو ہے آخر کا لفظ بھی لیا جاتا ہے. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کا قول ہے کہ الف لام میم، یہ الف تو شروع کا لے لیا گیا یعنی اللہ، اور لام جو ہے یہ آخر کا لفظ لے لیا گیا یعنی جبریل، اور جو ہے میم سے محمد کا لفظ لے لیا گیا یعنی شروع کا لفظ لے لیا گیا. تو کہیں کہیں آخر کا لفظ بھی لیا جاتا ہے اور کہیں کہیں کا جو ہے درمیان کا لفظ بھی لیا جاتا ہے. جیسے درمیان کا لفظ یہاں لے لیا گیا، ہاں لے لیا گیا ہے.
تو ایسا عربی کے اندر ہوتا ہے اور بہت ساری زبانوں میں ہوتا ہے، اب تو انگلش کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، تحویل سند ایک ہوتا ہے مدار سند۔ دیکھو دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مثلاً قتیبہ بھی سنی ہو اور اسی طریقے سے حناد سے بھی سنی ہو، وہاں یہ عام طور جو ہے تحویل کا لفظ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو دو سندوں سے یہ حدیث ملی ہے، تو زیادہ سے زیادہ حوالہ اس کا دے دیں گے کہ یہ حدیث میں نے جو ہے ان سے میں نے روایت سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے میں نے فلاں محدث سے بھی سنی ہے، یا تو اس کی پوری سند ذکر کریں گے، وہاں تحویل کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ جو راوی ہے اس حدیث کا جو اپنی سند ذکر کر لیتا ہے تو اس کو وہ تحویل کس سے کرے گا؟ تحویل تو عام طور درمیان میں ہوتا ہے، اور یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک سند ذکر کر لیتے ہیں تو یہاں تک جو ہے اس نے ذکر کیا قتیبہ بن سعید نے اور ابو عوانہ نے سماک بن حرب سے، پھر قال وحدثنا حناد، یہاں شروع سے جو ہے تحویل ہوئی ہے، عام طور سے درمیان میں ہوتا ہے لیکن شروع میں بھی کہیں ہوتا ہے۔ اب اس نے جو ہے شروع میں جو ہے یہ تحویل کی، شروع کی تحویل ہے، یعنی یہ روایت میں نے قتیبہ سے بھی سنی ہے اور قتیبہ نے تو اس کو بیان کیا ابو عوانہ عن سماک بن حرب سے، قال وحناد حدثنا وکی عن اسرائیل عن سماک۔ اب سماک جو ہے نا یہ مدار سند بن گیا ہے، سماک جو ہے مدار سند بن گیا ہے، کیونکہ سماک سے ابو عوانہ بھی ذکر کرتے ہیں اور اسرائیل بھی ذکر کر لیتے ہیں، اور اسرائیل سے یہاں بدل گیا ہے وکی، اور وکی سے حناد کرتے ہیں اور حناد سے جو ہے امام ترمذی ذکر کر لیتے ہیں، وہاں سماک بن حرب سے ابو عوانہ ذکر کرتے ہیں، ابو عوانہ سے قتیبہ ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ تعبیر جو ہوئی ہے امام ترمذی رحمۃ، لیکن عام طور ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سند سے ذکر کر لیتے ہیں اور اگر وہی حدیث ہو دوسری تو اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں تحویل بھی کیا جاتا ہے، اور تحویل انہوں نے اس طریقے سے یہاں شروع سے یعنی اپنی ہی سے تحویل کی ہے کہ میں نے یہ حدیث ان حضرات سے یہاں تک سنی ہے اور وہاں سے جو ہے پھر یہ دوسرے سند اس کی بدل گئی۔ اچھا، پھر وہاں سے متحد سند ہے، عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور، یہ ایک حصہ ہے حدیث کا، اور دوسرا حصہ اس کا ہے ولا صدقۃ من غلول، احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ مضمون بنا کر، جیسے آج کل کے جو ہے کوئی ایک قسم کے ہی احکام، ایک ہی نوعیت کے احکام کہیں تحریر کے اندر یا تقریر کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں، تو پھر اگر وہ اس میں جو ہے کہیں ادھر ادھر کی بات کہیں گے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے موضوع سے ہٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر چاہے وہ کبھی اپنے خطبے میں فرماتے تھے یا کبھی جو ہے گفتگو میں فرماتے تھے، تو مختلف الانواع احکام اس میں ذکر کرتے تھے۔ جیسے یہاں آیا ہے کہ ایک تو ہدایت آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نماز کے بارے میں،
اور ایک ہدایت ملی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدقے کے بارے میں. صدقہ عبادت مالیہ ہے اور نماز جو ہے یہ عبادت بدنیہ ہے. تو اب اس کا اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ نماز کا ذکر اگر شروع میں چھیڑا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پھر نمازی کے متعلق اور دوسری ہدایت دینی چاہیے. لیکن یہ بعد کی یہ جدت پسندی ہے، جب سے یہ پھر سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو کوئی مقرر اٹھتا ہے تو اس کو وہ ایک ہوتا ہے خطبہ، ایک ہوتی ہے تقریر. اس میں فرق ہے. خطبے کے اندر تو مختلف الانواع، مختلف قسم کی باتیں بطور نصیحت کی کہی جاتی ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی خطبے ہوتے ہیں، ایک تو تمہارے جمعہ کے خطبے ان کو چھوڑو، پہلے زمانے کے خطبوں کو دیکھو جو تقریر، جو اس کو بھی تقریر کہا جاتا ہے لیکن حقیقت وہ تقریر نہیں ہوتی. تو اس وقت خطبہ ہوتا تھا کہ جو شخص کوئی کسی چیز پر خطبہ دیتا تھا، کسی موضوع پر خطبہ دیتا تھا، تو جیسے وہ سامعین کے اندر ضرورت محسوس کرتا تھا ویسی اس قسم کی ہدایات ان کو دیتا تھا، چاہے وہ ایک ہی مسئلے کے متعلق ہو، چاہے مختلف مسائل کے متعلق وہ ہدایات ہو. تو یہ عام طور جو ہے خطبہ کہلاتا تھا. لیکن بعد میں جو ہے یہ ایک نئی ایجاد ہوئی ہے تقریر. اب تقریر کا مطلب کیا ہے کہ ایک نقطہ پیش کیا گیا، ایک موضوع متعین کیا گیا، پھر بعد میں اسی موضوع کے متعلق کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لار کی دھار کی ادھر ادھر کی دلیلیں جمع کر کے بس اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے وہ مٹیریل جمع کیا جاتا ہے، مواد جمع کیا جاتا ہے. آج کل کی تقریروں میں دیکھو وہ لار کی دار کی ادھر کی ادھر کی باتیں جو ہے جمع کر کے بس وہ لوگوں پر ایسا اثر ڈال دیتا ہے کہ گویا کہ میں نے اپنے دعوے کو یا اپنی بات کو ثابت کرنے کا حق ادا کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن تقریر بھی مختلف ہوتی ہے. بعض حضرات کسی موضوع کو چھیڑتے ہیں، پھر جتنی بھی اس کے متعلق دلائل ہوتے ہیں اس نقطے کو، اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے اس کا حق ادا کر لیتے ہیں. لیکن آج جو ہے نا تقریر نام ہو گیا ہے کہ بس دنیا بھر کے ٹریں ادھر ادھر کی جمع کر کے جتنی بھی حافظ دلیلیں ان کو مل جائیں گے ادھر ادھر کر کے بس لوگوں پر جو ہے جی بہت بڑا عالم ہے، اس نے جو ہے ایسی تقریر کی ہے. تب تقریروں کا دور ہے، یہ خطبوں کا نہیں ہے. عربی میں خطب خطاب کے معنی آتے ہیں. جیسے وہ مخاطبین کی ضرورت کو محسوس کرتا تھا تو ویسی ہی جو ہے اس ضرورت کے مطابق وہ کچھ باتیں ان کے سامنے پیش کرتا تھا، رکھ دیتا تھا کہ یہ باتیں جو ہے قابل توجہ ہیں اور یاد رکھنے کی قابل ہے، یا ان خامیوں کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. عام طور ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن بعد میں جب زمانہ بدل گیا، نئے نئے جو ہے طریقے ایجاد ہوئے، تو اس سلسلے کے اندر بھی یہ ہے کہ آج تقریر ہوتی ہے، خطبہ کوئی نہیں دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مشہور خطبے ہیں تو ان کے اندر دیکھو تو کبھی جو ہے وہ نماز کے متعلق اس میں باتیں ملیں گی، کبھی جو ہے اس میں زکوٰۃ کے متعلق، کبھی جو ہے اس میں جہاد کے متعلق، کبھی اس میں جو ہے اخبار ماضی کے متعلق، کہیں جو ہے اس کا جو ہے آنے والے زمانے کے فتنوں کی متعلق باتیں جو ہیں. تو گویا کہ بالفاظ دیگر یہ کہنا چاہیے کہ خطبے کے اندر تو عوام کی، مخاطبین کی ضرورت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور خطبے کے اندر کیا
مخاطبین کی ضرورت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ ان کو کس کس بات کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے، اور تقریر کے اندر اپنی قابلیت جتلانے کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ میں کتنا قابل ہوں، مجھے جو ہے اس موضوع کے متعلق کتنی معلومات ہیں اور میں کیسے پیش کر سکتا ہوں۔ اگرچہ سب کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے عام طور ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہی ذہنی ساخت اس وقت بن چکی ہے لوگوں کی، یہ لوگوں کا اسی قسم کا مزاج ان کے مقررین کا بھی بن چکا ہے اور ان کے جو ہے سامعین کا بھی ہے۔ تو اب یہاں جو ہے نا اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، اور دو باتیں جو ہے بالکل مختلف موضوع کے متعلق ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہور نہیں ہے، طہور، یہاں پاکی مراد ہو، اور پاکی تو کے ذریعے جو ہے دو ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے یا غسل کے، اسی طریقے سے یا بغیر تیمم کے کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ قبول کے جو ہے معنی علامہ کشمیری نے دو لکھے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قبولیت کا اطلاق صحت پر ہوتا ہے، اور لا تقبل کا مطلب اس وقت ہوگا ہے عدم صحت۔ صحت، کسی چیز کی صحت، کسی عمل کی صحت کا مدار اس کے شرائط پر ہوتی ہے۔ اگر شرائط اس کی پوری ہو گئے تو وہ عمل شرعاً صحیح قرار پائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی شرط چھوٹ گئی شرعاً وہ عمل صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس پر صحت کا حکم نہیں لگایا گیا۔ جیسے یہی نماز، اس کے لیے اس کے شرائط میں سے یہ ہے طہور ہونا، اس کے شرائط میں سے ایک شرط ہے یہ، اور دوسری شرائط بھی ہے۔ تو جب ایک شرط کی انتفاع ہو گئی کہ اس کے بغیر یہ قبول نہیں ہو سکتی ہے، یعنی مطلب صحیح نہیں ہو سکتی ہے، تو دوسری شرائط کا حکم بھی یہ ہے۔ جیسے نماز کے شرائط میں سے جگہ کا پاک بھی ہونا، رب قبلہ بھی ہونا، اور کپڑوں کا بھی پاک ہونا، وغیرہ وغیرہ جو بھی شرائط اس کے ہیں۔ تو جو شرائط اس کے ہیں، ان شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی چھوٹ جائے گی تو یہ اس پہ عدم صحت، اس میں صحت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ یہ عدم صحت کے زمرے میں چلی جائے گی۔ ایک قبول ہونے کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے عدم رضا۔ عدم رضا کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر تو وہ صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں راضی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی رضا اس کے متعلق نہیں ہوگی، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ رضا سے مراد ہے خوشنودی، یعنی اللہ جو ہے اس سے خوش نہیں ہوگا۔ جیسے کسی کا مال مشتبہ ہے، اچھا بظاہر وہ تمہاری ملکیت میں ہے، اب تم نے اس کو صدقہ کر لیا، مشتبہ مال ہے، حرام مال ہے، اب وہ ایک عرصے سے تمہارے پاس چلا آ رہا ہے، تو اگر
شرعی طور سے کوئی پوچھے گا کہ اس نے جو ہے اپنا یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو کسی مفتی کے پاس یہ جواز نہیں ہوگا، یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ فتویٰ دے دے گا کہ پہلے تحقیق کرو اس کا مال کہاں سے آیا تھا، تب ہم فتویٰ دے دیں گے۔ بظاہر اگر اس کی ملکیت میں تھا تو اس نے اس کو صدقہ کر لیا تو کہیں گے کہ صدقہ ہو گیا، دوسروں کو کھانے کے لیے جائز ہے، اس کو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے دیکھیں گے کہ اس کے پاس یہ مال کہاں سے آیا۔ یا یہ اس کی مثال ایسی بھی ہے کہ جیسے یہ عام طور یہ مرغے ذبح کرنے والے اور اسی طرح سے بھیڑوں کو ذبح کرنے والے قصائی لوگ، تو اس میں بہت سارے امکانات ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں اس نے کہیں چوری سے تو نہیں لایا، یہ بھی امکان ہے، کیونکہ آج کل کے قصائیوں پر کوئی بھروسہ نہیں، دینداری سے دیانتداری تو رہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کو شرعی طریقے سے اس کا ذبح بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ تب ان اشتباہات کی وجہ سے کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ نہیں جی پہلے تحقیق کیا کرو، اسے پوچھو قصائی سے جا کر تم نے واقعتاً جو ہے اپنے حلال مال سے اس کو خریدا تھا، پھر بتاؤ یہ ہے کہ تم ذبح کو جانتے ہو تو مسلمان بھی ہو، اور پھر چاروں رگیں اس کی کاٹی بھی ہے یا نہیں ہے، قبلہ رخ بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ تو اٹھے گا اور اسی چاقو لے کر جس سے اس بھیڑ کو ذبح کیا تھا تجھے بھی ذبح کر لے گا، کہتے گا کہ پاگل کہیں کا، تجھے لینا ہے تو لے لے، نہیں لینا ہے تو یہ بکواس یہاں سے بند کر لے۔ اور مفتیان کرام بھی، آپ کے مفتیان کرام بھی یہ فتویٰ دے دیں گے، وہ کہیں گے کہ اس تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمومی احوال پر اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان علاقے میں رہتا ہے اور مسلمان بھی ہے، نام بھی مسلمان بھی ہے، کبھی کبھار جمعہ کے روز اس کو مسجد میں بھی دیکھا گیا ہے، تو لہذا ہم جو ہے اس کے چلو فاسق واسق تو ہوگا لیکن فاسق کا ذبح بھی جو ہے بہرحال وہ حلال ہو جاتا ہے، اس کا ذبح بھی معتبر ہے شرع، تو لہذا جو ہے تم بغیر اس تحقیق کے جو ہے اس کو لے لو کھا لو، تمہارے لیے جائز ہے۔ کوئی مفتی اس کا فتویٰ نہیں دے گا کہ تحقیق کرنی چاہیے پہلے۔ تقوی کا مسئلہ الگ ہے، جس کو تقوی اختیار کرنا ہو گھر میں جا کر جو ہے بیٹھ جائے اور گھر کی سبزی کھا لے، گھاس پھوس کھا لے تو اس کو کون ڈنڈا لے کر پیچھے پڑے گا کہ نہیں یہ تم ہماری دکان سے کیوں نہیں گوشت لے رہے ہو، تم گوشت کیوں نہیں کھاتے ہو، بھی ایسے کرے گی تو اسے کہہ دے کہ جا تو جو ہے اپنے باپ کے یہاں، تو وہ تقوی کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فتوے کا، اس پر تو کوئی فتویٰ تو دے گا نہیں، عمومی احوالی پر اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن کیا اس سے اللہ کی یہاں بھی یہ فتویٰ جو بظاہر ہم نے دے دیا، فرض کرو اس نے چوری سے لایا تھا یا حرام مال سے لایا تھا، یا صدقہ اس نے کیا ہے تو حرام مال سے کیا تھا، اس کے پاس چلا آ رہا تھا، اور بہت سارے امکانات آج کل تو زیادہ ہے کہ کہیں وراثت کسی کا دبا لیتا ہے، شدی تو تقسیم نہیں کر لیتا، سودے جو ہوتے ہیں، کاروبار جو ہوتے ہیں وہ غیر شرعی ہوتے ہیں، اور سودی کاروبار بالکل خصوص اتنا عام ہو گیا ہے، تو پھر اس کا صدقہ کر لے، تو کیا یہ جو ہے اللہ کی یہاں بھی اس کا یہ صدقہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم الغیب اور وہ تو اصل حقیقت پر فیصلہ کر لے گا، تو اس وجہ سے کل قیامت کے روز اس مال کو اس معنی کر کے، اس صدقے کو اس معنی کر کے پرکھا جائے گا کہ اس نے یہ صحیح مال حلال مال سے صدقہ کیا تھا، تو
اگر حلال مال سے صدقہ کیا تھا تو تب تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا مطابق ہو جائے گی، اور اگر حلال مال سے نہیں بلکہ مشتبہ مال سے یا حرام مال سے وہ صدقہ کیا تھا تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا متعلق نہیں ہو جائے گی، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلب ہوگا کہ عدم رضا کا، یعنی لا تقبل لا يتعلق به رضا اللہ تعالی، یہ مراد ہوگی۔ ایک مراد یہ ہے، لیکن یہاں مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے صحت کا۔ یہ یاد رکھیں کہ بغیر طہور کے یہ تو آدمی خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یا دوسرا بھی دیکھ لے اس نے وضو ہی نہیں کیا، امام صاحب نے جو ہے نماز پڑھائی ہے بغیر طہور کے، ایسے بھی کبھی کبھی واقعات پیش آتے ہیں، مولوی کیا نہ کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ ایم اے کرام تو ایک جگہ جو ہے اس نے جب ایک دفعہ جو اس کو پریزیڈنٹ کی ڈانٹ پڑی، ایک دفعہ فجر میں وہ جاگا نہیں تھا، اب اس نے سوچا کہ دوسرے دن بھی دیر سے جاگا، تو اس نے سوچا ہے آج پھر ڈانٹ پکڑنی ہے، وہ ڈانٹ ہی نہیں تو بلکہ آج ہو سکتا ہے یہ رخصت کر لے گا، تو اس نے جلدی جلدی سے بس اٹھ کر تو اس کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں جو ہے وہ ہے کہ پہلے سے جاگا ہوا تھا، وہ تہجد واجد بھی پڑھی تھی، تو بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھا تھا۔ تو اب جب یہ پتہ چل جائے گا اس کو، تو خود بھی پتہ یہ ہے کہ میں نے کیسی حرکت کر لی ہے، اور دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا، تو صورت کے اندر نہ نماز اس کی صحیح ہوگی اور نہ مقتدی کی صحیح ہوگی۔ مقتدی بیچارے باوضو تھے، امام جو ہے بے وضو اس نے نماز پڑھائی، تو اب جو اس کی شرطی صحت ہے وہ نہیں پائی گئی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے گا تو ہر ایک مفتی یہ فتویٰ دے دے گا کہ یہ نماز جو ہے صحیح نہیں ہوئی ہے، انہیں اس پر عدم صحت کا اطلاق ہوگا، کیونکہ یہ شرائط میں سے۔ یہ ہے مراد لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ اچھا، اس میں ایک بحث یہ بھی چھڑی ہے کہ یہاں کہا گیا ہے لا تقبل الصلاۃ، صلاۃ کا عام طور اطلاق ہوتا ہے اے ذات رکوع و سجود، جو ذات رکوع اور سجود والی نماز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا یہ پہلا اطلاق لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے واجب نماز ہو، جو ذات رکوع و سجود ہے، تو کیا وہ اسی کے لیے شرط ہے یا جس پر مجازن بھی اطلاق ہوا ہے نماز کا، مثلا صلاۃ الجنازہ، اور اسی طریقے سے سجدہ تلاوت، کیا اس کے لیے بھی شرط ہے طہور ہونا، یا یہ بغیر طہور کے بھی ادا ہو سکتے ہیں؟ اس میں ایک فقیہ گزرے ہیں عامر شعبی، ان کے بھی اقوال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ذکر کریں گے، اس وجہ سے یہاں بھی جو ہے یہ اس بات کے اندر اس کے قول کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ جن فقہ کے اقوال ذکر کیے ہیں ان میں عامر شعبی بھی ہے، بڑے محدث تھے اور فقیہ بھی تھے، لیکن اس قدر فقیہ نہیں تھے کہ ان کی فقہ کو امت نے تسلیم کیا ہو۔ فقہ میں سے جن کی فقاہت کو تسلیم کیا گیا ہے وہ چار ہی ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ
جنازے کے لیے اور اس کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے، دونوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یہ بغیر طہارت کے بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جب صلاتن کہا گیا ہے، جب مطلق بولایا جائے گا تو یہ فرد کامل پر، یہ بھی کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی یہ قاعدہ، اس قاعدے کو پر عمل کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ مطلقاً جب بولا جائے گا تو اس کا فرد کامل، اور فرد کامل وہ نماز ہے جو ذات رکوع و سجود ہے، تو لہذا یہ شرط اس کے لیے ہوگی نہ کہ جنازہ کے لیے، کیونکہ جنازہ تو اصل دعا ہے، اور سجدہ تلاوت تو ایک جز ہے، سجدہ ہے، بس سجدہ شکر ہے، وہ حقیقت نماز نہیں ہے، اس پر نماز کا اطلاق بھی نہیں کیا گیا۔ صلاۃ جنازہ پر اگرچہ نماز کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن وہ اس معنی کر کے کیا گیا ہے کہ مجازاً، حقیقتاً وہ دعا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے جو ہے طہور کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ انہیں ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کہتا کہ بغیر وضو کے بھی کو، وہ کہتے ہیں بس شرط نہیں، باقی کر لے تو وہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے، بہتر درجہ ہے، البتہ شرط نہیں کرا دیا جا سکتا۔ اس حدیث کے پیش نظر اس حدیث کو دلیل بناتا ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جنازہ پر تو اطلاق عرفاً بھی ہوتا ہے، نماز کا اطلاق اس پر عرفاً ہوتا ہے، جنازے پر عرفاً نماز کا اطلاق ہوتا ہے، کہتے ہیں صلاۃ الجنازہ، لہذا اس کے لیے تو طہور کا ہونا شرط ہے، یعنی وضو ہونا اس کے لیے پاک ہونا حدث اصغر سے اکبر سے، یہ اس کے لیے شرط ہے، البتہ سجدہ تلاوت کے لیے شرط نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر چونکہ عرفاً ہوتا ہے جنازے پر، تو اس وجہ سے یہ اس کے حکم میں ہوگی، لیکن سجدہ اس کا ایک جز ہے، تو لہٰذا اس جز پر جو ہے صلاۃ کا اطلاق کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، نہ حقیقتاً نہ مجازاً۔ وہاں جو ہے رکوع اور سجدہ ایک عاجزی کی وجہ سے معاف کر لیا گیا، ورنہ اس نماز کے اندر رکوع اور سجدہ بھی ہوتا، صلاۃ الجنازہ کے اندر، اس عاجز کی وجہ سے اس کو معاف کر لیا گیا ہے، حقیقتاً ہے اس میں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، حقیقتاً تو ہے اس میں، لیکن عارض یہ ہے کہ وہ میت سامنے ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تاثر بنے گا کہ مسلمان جو ہے مردے کو مرتے وقت سجدہ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں رکوع اور سجدہ توحید کو بچانے کے لیے، توحید کے عقیدے کو بچانے کے لیے اسے حذف کر لیا گیا ہے، باقی وہ اصلاً نماز ہے، نماز کے اندر قیام اور اس میں قرات ہوتی ہے، اور یہاں بھی قیام بھی ہے، اور چاہے وہ دعائیں کیوں نہ ہیں لیکن تو کچھ نہ کچھ قرات تو ہے اس میں، چاہے میت کے لیے وہ دعائیں ہیں لیکن وہ بھی قرات کے قائم مقام ہے، اور سلام بھی ہے، یہ بھی ایک ان کے یہاں احمد ثلاثی کے نزدیک اس کا رکنی ہے، اس وجہ سے۔ لیکن رہا وہ سجدہ، سجدہ تو جو ہے اس پر نہ حقیقت نور فن اس پر اطلاق ہوتا ہے کس کا، نماز کا، نہ
مجازن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور ایک دوسری دلیل دیتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ کبھی کبھی جو ہے کان یسجد علی غیر وضو، وہ بغیر وضو کے بھی سجدے تلاوت کرتے تھے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا جواب، جو انہوں نے اجتہادی طور عقلی طور، ایک تو ان کی عقلی دلیل ہے، ایک ان کے پاس یہ اثر ہے، یہ دو دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ۔ عقلی دلیل تو وہی ہے کہ اس پر حقیقتاً جو ہے نماز کا اطلاق ہوتا ہے یعنی سجدہ تلاوت پر۔ تو اس کا جواب یہ دے دیا گیا ہے کہ یہ نماز کا ایک جز ہے، اور کبھی کبھی جز کی حیثیت وہی ہوتی ہے کہ جو کل کی حیثیت ہوتی ہے، اور سجدہ جو ہے یہ نماز کے اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے۔ نماز کے ارکان اگرچہ بہت سارے ہیں، لیکن یہ جز جو ہے سجدہ، کیونکہ نماز کا ماحصل یہ ہے تذلل، اور تذلل پایا جاتا ہے سجدے میں، یہ اس کا اہم جز ہے۔ اس وجہ سے جو شرط نماز کے لیے بھی ہوگی وہ سجدے کے لیے بھی ہوگی، سجدے تلاوتی کیوں نہ ہو یا سجدے شکری کیوں نہ ہو، تو بہرحال جو بھی سجدہ ہوگا تو اس کے لیے ہے۔ کیونکہ سجدے شکر جو ہے کوئی واجب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، تو وہ کوئی سجدہ کر لے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ سجدے تلاوت جو ہے کہ یہ تو واجبات میں سے ہے، اس وجہ سے اس کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے، یعنی اس کے ذمہ سے ساقط ہونے کے لیے، کہ وجوب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ذمہ سے ساقط بھی ہو جائے۔ سجدے شکر وغیرہ جو ہے وہ تو آدمی کرے نہ کر لے تو اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ذمہ سے ساقط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا الگ طہارہ ہونا چاہیے۔ یہ جمہور امت، جمہور ائمہ اربعہ کے نزدیک، کیونکہ جمہور ائمہ اربعہ، جمہور علماء اور ائمہ اربعہ سمیت وہ دونوں چیزوں کے لیے طہارت کا ہونا شرط کرا دیتے ہیں، لازم کرا دیتے ہیں۔ اچھا، رہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر، تو علامہ کشمیری لکھتے ہیں کہ یہ متضاد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر ان کا یہ اثر نقل کیا ہے تعلیقاً، وہاں ایک نسخے میں بغیر وضو آیا ہے، ایک نسخے کے اندر علی وضو آیا ہے۔ جیسے عسیلی کا، وہ میں نے کہا تھا کہ اس کے کئی نسخے ہیں، بخاری شریف کی بھی کئی نسخے ہیں، تو ایک نسخہ ہے کس کا؟ عسیلی کا۔ عسیلی کے نسخے میں ہے بے وضوئی، بغیر وضوئی کے نہیں، بے وضوئی، تو اب اس کس کو معتبر مان لیا جائے گا؟ تو لہٰذا دونوں چیزوں کی جواب دیں ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی اجتہاد کا بھی جواب ہو گیا، اور ان کے پیش کرتا اثر کا بھی جواب ہو گیا۔ رہا ائمہ اربعہ کے نزدیک جو ہے جنازے کے لیے بھی اور اس کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے بھی طہارت کا ہونا۔ اچھا، اب آؤ حدیث کی دوسری جز کی طرف۔ وَلَا صَدَقَةٌ مِّن غُلُولٍ، اور نہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے صدقہ من غلول، حرام مال کا۔ غلول عام طور اس کا اطلاق اصلاً یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت کے اندر جو خیانت کر لے کو تھپڑ مارو، یہ سوتا ہے یہ تھپڑ۔ یہ
مال غلول کا اصل اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ مال غنیمت میں چوری کرنے کے پر. جو مال غنیمت کے اندر چوری کی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں غلول. لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد ہے کہ ہر حرام مال، اس سے جو ہے اللہ و تبارک و تعالی صدقے کو قبول نہیں کر لیتا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے یہ جو ہے نا ولا صدقہ، یہ عطف ہے نا لا تقبل پر، تو اس وجہ سے لا تقبل ہوگا نا یہاں بھی. تو یہاں سے قبول سے کیا مراد ہو؟ وہاں تو ہم نے بتا دیا کہ وہاں سے جو ہے عدم صحت مراد ہے لا تقبل پہلے میں، اور یہاں کیا مراد ہوگی پھر؟ یہاں عدم رضا مراد ہوگی، کیونکہ حرام مال جو ہے اگر کوئی کسی کو دے دے تو بظاہر تو وہ تو ادا ہو جائے گا، وہ استعمال بھی کر لے گا، اور کوئی ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے نہیں پڑے گا کہ تم کیوں کھا رہے ہو. وہ اس کو خود سوچنا چاہیے، وہ اس کو خود سوچنا چاہیے. بلکہ بعض صورتوں کے اندر حرام مال جو ہے استعمال کرنے کی اجازت بھی ہے. مثلا اس کو جو علم نہیں تھا کہ مجھے جو جس نے یہ دے دیا اس کے پاس حرام مال تھا. گناہ گار دینے والا ہوگا یا کھانے والا؟ اچھا، دوسری بات کہ کسی نے مال اس کو دے دیا ہے اور وہ تھا مستر، تو اس کو تو مردار کھانا جائز ہے. تو یہ حرام مال بھی تو اسی قسم کا ہے. یا مردار کھانا اس کے لیے جائز ہے، تو کسی نے اس کو حرام مال دے دیا ہے تو وہ تو کھا سکتا ہے. لیکن وہ ہے کہ جس نے اس کو دے دیا ہے وہ دیکھے کہ اس کے لیے وہ حرام مال لانا جائز بھی تھا، صحیح بھی تھا، غلط تھا، کیا ہے، تو اس کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کل اللہ کے یہاں پکڑ بھی ہو جائے گی. وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بظاہر تو وہ ادا تو ہوگا. تو لہذا یہاں عدم قبول سے کیا مراد ہوگا کہ عدم رضا. مراد یہ ہوگا کہ اس کا جس نے یہ کیا ہے تو اس کو خدا کے یہاں یہ قبول نہیں ہوگا. وہ الگ مسئلہ ہے. اس کے ضمن میں ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ کوئی اس کو حلال سمجھ کر صدقہ کر لے، حلال سمجھ کر صدقہ کرے، حرام مال کو حلال سمجھ کر صدقہ کر دے، تو وہ باعث کفر بن جاتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی ٹچ نہیں ہے. لیکن بظاہر تو جو ہے کسی نے دے دیا ہے کسی کو تو یہ ہے. اس وجہ سے اس کا، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل صدقۃ الا الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ مال کے علاوہ اور کسی صدقے کو قبول نہیں کرتا. لہذا یہاں قبول سے مراد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبول کرنا، یعنی اس کے رضا کرنا، یعنی اس پر ثواب دے دینا. قبول کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پر ثواب مل جائے. البتہ ایک ضمنی مسئلہ چھڑا ہے یہاں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام مال ہو تو وہ کیا کر لے. کسی کے پاس حرام مال آیا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. اگر یہ پتہ ہو یہ حرام کہاں سے آیا، یعنی کسی کا حق دبا لیا، تو یہ رد الی المالک واجب ہے. یہ پتہ ہے کہ میرے پاس یہ حرام آیا ہے، میں نے فلاں شخص کا یہ مال دبا لیا ہے، حق تو یہ دوسرے کا ہے اور اب میرے پاس ہے، اب یہ اٹھا کر اس کو صدقہ کر دیتا ہے. تو یہ صدقہ کرنا اس کا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہے، رد الی المالک واجب ہے. سمجھے؟ لیکن جہاں رد الی المالک ممکن نہ ہو،
اب کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلاً وراثت کا مال ایسے بغیر تقسیم شرعی تقسیم کے ہوتا رہتا ہے، تو اس کے پاس پہنچا ہے، کسی شخص کے پاس پہنچا ہے، اب وہ مالکین کی طرف جو ہے یہ رد کر لیتا ہے، اس کے مالک تو وہ بھی گزر چکے ہوتے ہیں۔ مثلاً باپ نے بغیر شرعی تقسیم کے جو اسی طریقے سے جو ہے بیٹوں نے اس پر قبضہ کر لیا، بعد میں تمہیں پتہ چلا ہے، تم نے پڑھا ہے کہ اس میں تو بہنوں کا حصہ بھی تھا یا دوسرے حقداروں کا بھی حصہ تھا، اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ میں کیسے اس کو رد کر دوں گا؟ کیونکہ وہ بھی نہیں رہے اب جن کے طرف میں دیتا ہوں۔ مثلا اگر میری بہنیں زندہ ہوتی تو چلو میں ان کو کہتا ہے کہ باپ نے تو یہ نہیں کیا ہے، لیکن تمہارا حق ہے میرے پاس، تو میں جو ہے تمہیں دے دوں گا۔ یا باپ ہی کا اس میں حصہ تھا تو باپ جو ہے مر چکا ہے، تو اب اس کو کیا کر لے گا؟ اس کے لیے جہاں یہ ممکن نہ ہو رد المالک، کیونکہ یہاں رد المالک ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے لیے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اس سے تفصی جان چھڑانا اس سے لازمی ہے کہ اس مال کو صدقے کی نیت کر لے، بلکہ اگر مالک کا علم ہو تو اسی کے نام سے صدقہ کر لے، اور اگر مالک کا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بغیر علم کے کسی کا مال کسی کے قبضے میں آ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کس کا تھا کیا تھا، تو پھر جو ہے اس کو جو ہے صدقہ کر لے، لیکن اس کو صدقہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہی مسئلہ چلا ہے بینک کے سود کے بارے میں۔ بینک کے سود کے بارے میں تو پہلا یہ مسئلہ چلا ہے کہ اس کو بینکوں سے نہیں لیا جائے۔ ہندوستان کے اندر جب انگریز کی حکومت تھی تو انہوں نے یہاں بینکاری نظام بنا لیا، اس سے پہلے نہیں تھا یہاں، یعنی آج سے 100 سال 150 سال یا 100 سال سمجھو، تقریباً 100 سال یہ بینکاری نظام نہیں تھا۔ تو جب بینک کا نظام انہوں نے یہاں بنا لیا تو اور انہوں نے وہی انٹرسٹ و سودی نظام یہاں قائم کیا، تو مسلمان کے علماء نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ اس وقت کے بینک سے جو رقم تم رکھو گے تو اپنی رقم لے لو، باقی بینک پر چھوڑ۔ اچھا، انہوں نے ایسا ہی کیا بہت سارے مسلمانوں نے کہ انگریز حکومت سے کہا کہ ہم تمہارا سود نہیں لیتے ہیں، تو بس وہیں رکھتے تھے بینک میں۔ انہوں نے اس پیسہ کو، اس روپیہ کو جمع کر کے عیسائی مشنریوں کو دے دیا، اور انہوں نے عیسائیت کی تبلیغ پر اس کو استعمال کیا، یہ وہ الٹا پڑ گیا۔ اس وجہ سے بعد میں اس میں مفتیان کرام کا بڑا مشورہ ہوا علماء کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا بینک میں بھی ڈالنا، کیونکہ یہ اعانت علماء سے بن جاتا ہے، یہ تو دین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے رقم، اس وجہ سے بینک میں چھوڑنا یہ اب حرام ہے، یہ وہاں سے لے لے، لیکن خود بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ سود ہے، اور سود تو حرام قطعی ہے، اس وجہ سے خود بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر اس کی صورت یہ ہے کہ وہاں سے لے لے، لیکن یہاں کسی غریب کو دے دے، غریب چاہے مسلمان ہو کافر ہو، یہ کافر کو بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اس کی علت جو ہے غربت ہے، اس کی علت مسلمان نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ لازمی ہے کہ زکوٰۃ تب ادا ہو جائے گی جب کسی مسلمان کو دی جائے گی، برخلاف اس کے کہ اس قسم کی رقم جو ہے اعانت بھی کر سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کو بھی اعانت کر سکتے ہیں، جو انسان پر جو ہے واجب نہیں ہے۔ البتہ صدقہ کے واجب ہے جو ہے صرف صدقہ فطر کے اندر یہ آیا ہے، اور قربانی کے اندر یہ مسئلہ آیا ہے کہ اس کو غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ یہ کسی کافر کو نہیں دے سکتے۔ البتہ یہ سودی رقم جو ہے یہ اعانت یہ کسی کو دے دیں، چاہے وہ البتہ غریب ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تو ان کو بھی دے سکتا ہے۔ تو کیوں یہ تفشی عن الحرام ہوگا، یعنی حرام کے ارتکاب سے، استعمال سے اپنی جان کو چھڑا۔ تو یہ ایک ضمنی مسئلہ اس سلسلے میں باقی رہا، یہ ایک واجہ مسئلہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی حرام مال کا صدقہ جو ہے قبول نہیں کر لیتا ہے۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث جو ہے میں نے قتیبہ سے سنی ہے اور قتیبہ اور حناد سے بھی سنی ہے، تو اس میں الفاظ کا فرق آ گیا ہے۔ قتیبہ والی روایت میں تو بغیر طہور ہے، لیکن حناد والی روایت میں ہے الا بطہور، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا الحدیث اصح شیء فی ھذا الباب واحسن، یہ حدیث اس سلسلے کی سب سے عمدہ ہے۔ دیکھو صحیح ہونا الگ ہے، حدیث صحیح ہو، وہ تو پیچھے پڑھ چکے ہو کتاب العلل کے اندر کہ جو متصل بھی ہو اور اس کے روات تمام ثقہ بھی ہو، وہی 4-5 شرطیں جو ہے تم نے پڑھی ہیں، وہ جو 5 شرطیں ہیں اس میں صحیح ہونے کے لیے وہ ہے۔ لیکن اصح شیء و احسن یہ مطلب ہے فی ھذا الباب، اس کے لیے ضروری نہیں ہے صحیح ہونا، یہ مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایت ہے ان اعتبار سے ان روایتوں میں سے یہ اصح ہے، نہیں کہ فی نفسی ہی یہ صحیح ہے۔ اس کا دعویٰ امام ترمذی نے، اور ممکن ہے فی نفسی بھی یہ ہو، لیکن وہ جانچنا پڑے گا ان شرائط کے مطابق آیا کہ وہ شرائط اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ شرائط ہم نہیں جانچ سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے محدثین نے اس کو جو ہے جانچ لیا۔ ہم زیادہ سے زیادہ بس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے یا نہیں ہے، اگر بخاری مسلم میں ہے تو کم از کم اس پر جو ہے صحیح ہونے کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں جو کہا گیا اصح، تو اصح یہ عام ہے، عام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس باب کے سلسلے میں وارد احادیث میں ان دوسری روایتوں کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ فی نفسی بھی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نہیں کر رہے۔ وفي الباب عن ابي مليح عن ابيه وابي هريره وانس وابن ملي بن اسامه اسمه عامر ويقال زيد بن اسامه بن عمر الخزري۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی عادت ہے، آگے یہ بہت زیادہ آ جائے گی، اسی وجہ سے شروع میں یہ کہنا پڑتا ہے تاکہ ذہن میں رہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث جو کبھی ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے، مسئلہ کی اس بات کے لیے کہیں صحیح حدیث بھی لاتے ہیں، کہیں ضعیف حدیث بھی لاتے ہیں، اور جو دوسری اس سلسلے میں حدیث ہوتی ہے امام ترمذی کے نزدیک اس باب کے متعلق، تو ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا وہ فل باب کہ ابی ملی سے اور وہ اپنے والد سے اور حضرت ابو ہریرہ سے اور انس سے بھی، اور اسی طرح سے ابو ملی، اچھا یہ ابو ملی کا تعارف ہے، ابو ملی کون ہے، اس کا نام اصل ہے عامر، اور یہ کہا جاتا ہے زید بن اسامہ بن عمر الخزری، یہ ان کا تعارف کرا لیا ابو ملی کا، کیونکہ یہ کنیت سے زیادہ مشہور تھے، نام پتہ ان کا نہیں تھا، انہوں نے نام بھی بتایا کہ ان کا نام تھا، یا تو تھا عامر یا تھا زید بن اسامہ، اور خزلی تھے، انہیں خزلی قبیلے سے یہ تعلق رکھتے تھے، ان کا تعارف کرا لیا۔ باقی جو ہے فل باب کے اندر 2 حدیثوں کا حوالہ دے دیا ہے کہ ایک تو جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور دوسری جو ہے حضرت انس سے مروی ہے، یہ کہا کہ اس باب کے اندر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بس اس سلسلے میں اتنی حدیثیں آئی ہو، یہ امام ترمذی کا فیصلہ ہے کہ بس جو ہے میرے نزدیک اس باب کے متعلق یہ ہے، یہ 2 حدیثیں ہیں اس باب کے متعلق، اس ترجمۃ